بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق اللہ. کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا ایمان لاتے ہیں بت اور شیطان پر اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں، یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جسے خدا لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی یار نہ پائے گا. معزز حاضرین و سامعین، قرآن پاک کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام پاک میں عطا فرمایا. اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے. جیسا کہ میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا، یہ امت بڑی پیاری ہے اللہ کو کہ اس میں نبی بھیجا تو قیامت تک کے لیے، روزے دیا تو اسی امت کو دیا، قرآن دیا تو اسی امت کو دیا. یہ بڑی امین امت ہے، بڑی پیاری امت ہے. نہ نبی کی شان میں گستاخی کرتی ہے، نہ روزہ رکھنے میں ہیل و حجت کرتی، ہیل و بہانہ کرتی ہے، اور نہ ہی قرآن پاک میں تبدیلی کرتی ہے. جیسی امانت ہے اللہ کی طرف سے اس پر عمل اور اس کی حفاظت کرتی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے حکم بھی آیا ہے، اللہ کی طرف سے اشارے بھی آئے ہیں. اس کو جاننا چاہیے کہ کیا بول رہا ہے قرآن، کیا بولتا ہے، یہ جاننا. حافظ صاحب جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، آپ جو سنتے ہیں وہ سنتے ہیں، مگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے. تو قرآن بہت کچھ کہتا ہے. 7 سال سے قرآن جو کہتا ہے ہم پڑھتے آئے اور سناتے آئے، اور اب تک ہم جو ہے 7 سال ہو رہے ہیں. والمحسنات کا 4تھا رکوع ہو کر 5واں رکوع شروع ہوا ہے. اب تک کتنے قرآن ختم کر کے چلے گئے یہاں سے حافظ لوگ. ہم ابھی جو ہے 5ویں پارے کے 4تھے رکوع میں. گزشتہ اسباق میں جو لوگ شریک تھے ان کو معلوم ہے کہ یہودی لوگ بڑی شیخی بگاڑتے تھے، بڑا تکبر کرتے تھے. کہتے تھے اب ہمیں ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اندر پیغمبر ہیں، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم بڑے مرتبے والے ہیں، ہم کو ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت شیخی بگاڑتے، بڑائی کرتے. تو ان کے بڑائی کا ذکر قرآن کریم نے گزشتہ آیت میں بیان کیا، اور آج جو آیت بیان ہو رہی اس میں فرمایا جا رہا ہے بڑائی مارنے سے، شیخی بگاڑنے سے، گستاخی کرنے سے ایمان سلب ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان سلب ہو جاتا ہے. بے ادبی سے ایمان چلا جاتا ہے، گستاخی سے ایمان چلا جاتا ہے. اب گزشتہ ان کی جو شیخی بگاڑنے کی بات بیان ہوئی تھی، آج کی صحبت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کی شیخی بگاڑنے کا کیا نتیجہ نکلا. یہ ہے آج کی آیت میں بیان. اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو وہاں آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست تھی، اور فراست نبوی ہے. مومن کے اندر فراست ہونا چاہیے. مومن کے اندر پالیٹکس نہیں ہوتی، فراست ہوتی ہے، دور اندیشی ہوتی ہے، سمجھداری ہوتی ہے. جتنا آپ فراست سے اور سمجھداری سے دین کا کام کر سکیں گے، اتنا آپ عمر کے ڈنڈے سے نہیں کر سکیں گے، اتنا آپ جھگڑے سے نہیں کر سکیں گے، اتنا کیا بالکل ہی نہیں کر سکیں گے. آج کے دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست نبویہ دیکھیے. جب حضور
مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تو مکے میں رہنے والوں کی جو تعداد، مدینے میں جو رہنے والوں کی تعداد تھی وہ یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ مکے میں کون لوگ تھے؟ مشرکین، کافر و مشرک مکے میں زیادہ تھے اور یہودی مدینے میں زیادہ تھے۔ اب حضور یہاں دین پیش فرماتے ہوئے جب اللہ کا حکم آیا تو آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد وہاں کے جو یہودی لوگ ہیں ان سے ایک سمجھوتا کیا، ایک اگریمنٹ کیا، ایک سمجھوتا کیا، دیکھو بھائی آپ بھی اپنے دین پر ہیں، ہم بھی اپنا دین لائیں پیش کر رہے ہیں، ایک کام کرو، اگر آپ ہمارا دین نہیں قبول کرتے تو مت قبول کرو اور ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو مت دو۔ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں تو ایسے موقع پر ان کا ساتھ مت دو، ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں، ہمارے خلاف آنے والے حملے میں ہمارے سپورٹ میں مت آؤ بلکہ ان کا بھی ساتھ مت دو۔ ایک اگریمنٹ ہو گیا اور یہودی بھی مجبور تھے، حضور کی فراست اپنی جگہ، یہودیوں کی مجبوری کیا تھی کہ وہ اسلام جب بڑھتا جا رہا ہے مدینے میں تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم دھیرے دھیرے کیا ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، ہماری طاقت کمزور پڑ جائے گی، اس لیے ایک بہانہ یہ کہ ہم بھی اسلام قبول کر لیں۔ تو منافقین انہی میں سے پیدا ہوئے، منافقین انہی میں سے زیادہ پیدا ہوئے۔ چنانچہ یہ اگریمنٹ ہو گیا، یہ سمجھوتا ہو گیا اور باقاعدہ لکھاوٹ ہو گئی۔ ٹھیک رہے، بدر تک ٹھیک تھے، جنگ بدر تک ٹھیک تھے۔ جنگ احد جو ہوئی، یہ جنگ بدر، جنگ احد وغیرہ جو بھی ہوا، یہ کس کے ساتھ ہوا؟ مکے والوں، مشرکین مکہ کے ساتھ یہ جنگ ہوئی۔ بدر میں تو وہ مار کھا گئے، جنگ بدر میں تو مشرکین نے مکہ مار کھا گئے۔ احد کی جو جنگ ہوئی اس میں مسلمانوں کو تھوڑی شکست ہو گئی۔ مسلمانوں کی جو شکست ہوئی تو یہ یہودی جو سمجھوتا کیے تھے اس سے مکر گئے، یہ بولے کہ اب کھل جانا چاہیے۔ کھل کر کیا کرا؟ چونکہ مسلمان کمزور پڑ گیا بظاہر، وہ سمجھنے لگے مسلمان کبھی کمزور نہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ابھی صاحب نے تلاوت کی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ گھبراؤ نہ غم کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم کو سر بلند کیا جائے گا نہیں، تم مستقبل میں بڑے اونچے ہو جاؤ گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند ہو۔ کیا ہے؟ تم ہی سر بلند ہو، تھے، ہوگے، رہیں گے نہیں، ہو، ہمیشہ ہمیشہ تم ہی سر بلند ہو، تمہارے سر کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو، اپنے ایمان پر کیا رہو؟ مضبوط رہو، تمہارا ایمان پر مضبوط رہنا ہی تم کو سر بلند کرو۔ چنانچہ یہ لوگ دیکھے بظاہر ایسا ہو رہا ہے تو کعب ابن اشرف یہودیوں کا عالم، اور پھر ایک شخص تھا جس کا نام مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ خصی ابن اخطب، یہ دو لوگ یہودیوں کو کی سازش میں تیار ہوئے، 70 لوگوں کو لے کر، یہودیوں میں سے 70 لوگوں کو لے کر یہ لوگ سازش کے ساتھ مدینے سے مکہ گئے ملنے کے لیے۔ کس سے ملنے کے لیے؟ کفار سے ملنے کے لیے گئے۔ وہاں جا کر یہ جو کعب ابن اشرف تھا وہ ابو سفیان کے گھر میں ٹھہرا مہمان بن کر، اور بقیہ جو 70 لوگ تھے قریشیوں کے گھر میں رہ گئے۔ اب یہ لوگ پوچھے آنے کا کیا مطلب، کائے کے لیے آئے ہیں؟ تو کہنے لگے دیکھو ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم اور آپ ایک ہو جائیں گے، ہم سب ایک ہو جائیں گے، آپ باہر سے مدینے پر حملہ کر دو، ہم اندر سے ان کو کمزور کر دیں گے۔ آپ باہر سے حملہ کرو،
ہم اندر سے ان کو کمزور کر دیں گے. اس طرح مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کر دیا جائے. یہ پیغام لے کر آئے. ہم آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کا سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کا سپورٹ لینا چاہتے ہیں. تو یہ بات بیان ہوئی. 70 لوگ ساتھ میں ہیں, بڑی تعداد لے کر کے گئے. تو ابو سفیان نے پوچھا کعب بن اشرف سے کہ دیکھو بھائی, آپ کتاب والے, آپ لوگ کتاب والے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کتاب. آپ دونوں یہ, ہمارے پاس نہ کتاب ہے نہ کوئی صاحب کتاب ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم کچھ نہیں ہے, ہم انگوٹھا چھاپ ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تم خود کتاب والے, وہ تمہارے اوپر جو کتاب آئی وہ بھی اللہ کی طرف سے, صاحب کتاب جو آئے وہ بھی اللہ کی طرف سے. تھوڑا بہت ڈفرنس تمہارے اندر ہے, ہمارا اور تمہارا بہت بڑا فاصلہ ہے, لہذا ہمارا تمہارا جمے گا نہیں. تو کیسے مانیں گے آپ؟ نہیں نہیں, ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے. کیا گارنٹی, کیا گارنٹی ہے؟ تو آپ جو بولے ہیں وہ گارنٹی دینے کو تیار ہے. کہ بات یہ ہے کہ ہمارے بتوں کے سامنے آپ کو سجدہ کرنا ہوگا. یہودی پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں اور پیغمبر ان میں سے گزرے. پتھروں کی پوجا کرنے والے وہ لوگ نہیں, بتوں کے سامنے گرنے والے وہ لوگ نہیں, یہود و نصارہ. تو اب انہوں نے شرط رکھی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں, گارنٹی ہیں, تو کیا کرو, ہمارے بتوں کو سجدہ کرو. یہ دونوں سردار کعب ابن اشرف ابن اخطب, یہ دونوں دو بتوں کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو گئے, اپنے سروں کو جھکا دیا. کس کے خلاف یہ سب ہو رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف. ان کو اپنا بنانے کے لیے یہ حرکتیں ہوں. اتنا کرنا تھا, پھر بھی ابو سفیان کو تسلی نہیں. ابو سفیان کو تسلی نہیں ہوئی. ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ تم کوئی سازش کر رہے ہو, تمہارا کوئی اور مقصد ہے. ہمارے ساتھ تم ہیں, اس بات کی گارنٹی نہیں. جبکہ ان کے بتوں کو انہوں نے سجدہ کر دیا. پھر اور ایک بات بولو. تو کعب ابن اشرف اور ابن اخطب نے کہا اچھا یقین نہیں آتا ہے تو آپ کے طرف سے 30 لوگ, ہمارے طرف سے 30 لوگ کعبۃ اللہ میں جائیں گے. کعبے کا غلاف پکڑ کر کے ہم کہیں گے کہ ہم یہ کہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ایک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. کعبے کا غلاف پکڑ کر, بلکہ مفسرین نے فرمایا کعبے کی دیوار لپٹ کر کے گئے. وہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. پھر ابو سفیان نے کہا نہیں, بھروسہ نہیں ہے, گارنٹی نہیں ہے. جب ان کے ساتھ سمجھوتا کر کے نہیں نبھایا, ہمارے ساتھ کیا کریں گے آپ؟ گارنٹی نہیں بولے. تو پھر اب اس نے کہا کیا کیا جائے؟ تو ابو سفیان نے کہا دیکھو توریت تمہارے پاس اور پیغمبر آخر الزمان کے آمد کی بات تمہاری کتاب میں. اب یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ جو آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے ہیں یا ہم سچے ہیں؟ کیا ہے, وہ سچے ہیں یا ہم سچے ہیں؟ یہ بتاؤ. چونکہ تم عالم ہو. کعب ابن اشرف یہودیوں کا بہت بڑا عالم, سمجھے. عبداللہ ابن کیا ہے, حضرت عبدالسلام, عبداللہ ابن السلام, یہ بھی بڑے عالم تھے. اور کعب ابن اشرف بھی عالم تھا. عبداللہ ابن السلام کو جو ہے اسلام مل گیا, یہ یہودی ہی رہا. کعب ابن اشرف سے کہا ابو سفیان نے کہ تم عالم ہو, تم جانتے اور چیز بتاؤ ہم سچے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے. تو اس نے پوچھا آپ کا میسج کیا ہے, آپ کا کیا پیغام ہے, آپ کا دین کیا 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 آپ کے دین کے اندر, وہ پیش کر دیں. ان کا دین اسے معلوم بھی نہیں. یہودی کو ان کا دین معلوم نہیں, ان کے اعمال اسے معلوم نہیں ہے. اب دورے ڈالنے کے لیے کیا کیا ہے آپ
کہا دیکھو ہم کعبے کے متولی ہیں. ابو سفیان نے کہا مکے والے کعبے کے متولی ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں, ہم زمزم کی حفاظت کرتے ہیں, اور ہم حج ادا کرتے ہیں, باہر سے آنے والوں کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں, ان کے خدمت میں لگے رہتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ہمارے میں ہی پیدا ہو کر ہمارے دین سے پھر گئے, وہ نیا دین اختیار کر کے کیا ہو گئے, کعبۃ اللہ جہاں ہے مکہ اس کو چھوڑ کر بھی وہ چلے گئے. جبکہ کعب ابن اشرف عالم تھا, یہودی کی کتاب توریت پڑھنے والا تھا, جاننے والا تھا. یہ سن کر اس نے کیا کہا, اگر بات یہ ہے کعبہ آپ کے ہاتھ میں, زمزم آپ کے ہاتھ میں, حاجیوں کی خدمت آپ لوگ کرتے ہیں, یہ سب کام ہے, تو آپ بالکل سچے ہیں, محمد جھوٹے ہیں. یہ اس کے بعد سازش ہوئی. واقعے کو آگے کر لیتا ہوں, اور یہ شان نزول یہی ہے, اس آیت کا شان نزول یہی ہے. آخر واقعے کو اور تھوڑا آگے لے لیجئے گا کہ کیا کہا کہ معاہدہ ہو گیا ان کے اندر, یہ چلے گئے مدینہ واپس. اب یہ حملہ کرنے کے لیے یہ لوگ مکے سے نکلے اور راستے میں آئے, ایک مقام ہے سمجھے, میدان میں پہنچے, مدینے کی کے قریب کی جو باؤنڈری تھی اس کا انہوں نے محاصرہ کر لیا. کون؟ مکے کے کفار محاصرہ اپنے کنٹرول میں. مسلمانوں کو جب معلوم ہوا کہ یہ سازش اندر سے ہو گئی ہے, یہ اندر والے بھی ان کے ساتھ مل گئے, عہد کے بعد یہ دوسرا تیسرا موقع ایسا ہو رہا ہے, کیا کیا جائے کیا کیا جائے کیا کیا جائے, مشورہ ہو رہا ہے. تو حضرت سلمان ابن فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو حضور نے حضور کی محبت, حضور کی غلامی, حضور کی خدمت کی برکت سے حضور نے ان کو اپنے آل میں شامل کر دیا. حضرت سلمان آل رسول میں نہیں تھے, وہ عربی بھی نہیں تھے, وہ عجمی تھے. فارس عجم میں ہے, غیر عرب کو کیا کہتے ہیں, عجم. سمجھے, عرب قوم سے ہٹ کر جو غیر عرب ہے, جیسے انڈین ہے, ہم کیا ہیں, عجم ہے. پاکستانی عجمی, امریکہ عجمی. غیر عرب کو کیا کہتے ہیں, عجمی کہتے ہیں. تو یہ سلمان فارسی فارس کے تھے, سلمان فارسی فارس کے تھے, اور وہ حضور کے بڑے شہدائی تھے, بڑے چاہنے والے تھے, حضور کی بڑی خدمت. ایک دن حضور خوش ہو کر فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت, سلمان ہماری اولاد میں سے. ماشاء اللہ, یہ ان کو یہ خطاب ملا, آل رسول میں شامل کر لیا حضور نے. یہ حضور کی مدد, سمجھے. کسی بچے کو اٹھا کر میں اپنی اولاد بول دوں تو کتنی, یہ میرے اپنی چیز ہے, سمجھے. جب حضور اپنی آل میں بنا لے تو ان کی قسمت کا عالم کیا. اور میں نے بغداد شریف میں دیکھا, بغداد شریف میں حضرت سلمان فارسی کے روضہ انور پر پہنچا تھا, وہاں کتبہ ہے, آپ کے مزار کے دروازے پر کتبہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلمان منا اہل البیت. یہ آپ کے مزار پر انوار پر دروازے پر لکھا. چنانچہ سلمان فارسی نے آگے بڑھ کر کہا میری ایک التجا ہے, قبول ہو جائے تو اچھا ہے. وہ یہ کہ یہ لوگ محاصرہ کر لیے ہیں, مردوں کو باہر بلا دیا, مدینے کے مرد باہر کو دیکھ لیتے تھے اور عورتوں کو اندر. مدینے کے اندر کی حفاظت کس کے ذمہ دی گئی, عورتوں کی. مدینے کے باہر مردوں. اب چھیڑ چھاڑ کا موقع نکالنا چاہتے ہیں وہ لوگ. سلمان فارسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری التجا یہ ہے خندق کھول دی جائے.
بہت بڑی خندق، سمجھے؟ یرموک بھی کہتے ہیں اس جنگ کو، خندق بھی کہتے ہیں۔ وہ خندق کھودی گئی اور خندق کھودنے کے موقع پر حضور خود صحابہ کے ساتھ کھود رہے، اور حال یہ تھا کہ بھوکے ہیں، بھوک سے جو ہے تڑپ رہے ہیں، پھر خندق کھود رہے ہیں۔ آپس میں صحابہ نے اپنی بھوک کو حضور کو بتانے کے لیے قریب آ کے چلو ذرا حضور کو دکھا دے ہمارا کیا حال ہے، دکھا دے۔ حضور کے دربار میں آ کر انہوں نے اپنے جبے اٹھائے، پیرہن اٹھا کر دکھایا، یا بھوک کے حالت میں انہوں نے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ لیا ہے، پھر بھی خندق کھود رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جبہ چھوڑنے کے لیے کہا، پھر آپ نے اپنا جبہ انور اٹھا کر بتایا تو صحابہ نے دیکھا کہ سب کے پیٹ پر ایک پتھر ہے، حضور کے پیٹ پر 2 پتھر۔ اس طریقے سے وہاں خندق کھودی گئی، ادھر خندق کھود دی گئی، محاصرہ باقی ہے، جنگ شروع ہونا باقی ہے۔ خدا کے قدرت سے ایک ٹھنڈی ہوا چلی، ایک ٹھنڈی ہوا چلی، اس ہوا کے جھونکوں نے ان لوگوں کو عاجز کر دیا، اور وہ لوگ اس جھونکے کو برداشت نہیں کر سکے، اور ٹھنڈ کو برداشت نہیں کر سکے، لہذا وہ واپس ہو گئے اور اللہ نے ان کو شکست دے دی بھگا کر کے، اور مسلمانوں کو فتح دے دی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور فرما رہا ہے قرآن، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا بد نصیبوں کو، آپ نے نہیں دیکھا بد نصیبوں کو، ان کو کتاب دیا ہم نے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ہم نے انہیں کتاب دی، ان کے پیغمبروں کی نسبت سے ہم نے کتابیں دی ان کو، ایک حصہ ان کو ملا، ہماری کتاب میں کا ایک حصہ ملا۔ بہت سی کتابیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے چھوٹے چھوٹے بہت سے آئے، کتابیں بہت سی آئیں، 4 کتابیں بڑی مشہور ہیں جی، زبور، توریت، انجیل، قرآن۔ تو یہ 4 کتابوں میں سے اور بہت سی کتابوں میں سے ایک حصہ ہم نے ان کو دیا، حصہ ملا، اور ایمان ملا ہے۔ ایمان لانے کے بعد کیا ہو گئے؟ بت اور شیطان کے پیروکار، بت اور شیطان کے پیروکار ہو گئے، اور کافروں سے یہ کہنے لگے کہ تم مسلمانوں سے اچھے ہو۔ کیا کہا؟ کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راستہ، یعنی تمہارا راستہ جو ہے کافروں کا وہ اسلام اور مسلمانوں سے اچھا راستہ ہے، معاذ اللہ، کتاب ملنے کے باوجود، ایمان ملنے کے باوجود، پیغمبر ملنے کے باوجود، سمجھے؟ یہ لوگ اس طریقے سے کہہ کر کیا کرتے ہیں؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ جب خدا لعنت کرتا ہے، خدا جب ملامت کرتا ہے، خدا کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے پیارے بندوں سے جدا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ تفسیر میں نے کہا تھا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو چاہتا ہے، تو اپنے نیک بندوں کی صحبت اسے دے دیتا ہے جی۔ جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے نیک بندوں کی صحبت، ان کا دامن دے دیتا ہے۔ اور جب خدا کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، خدا کسی پر غضب اور لعنت کرتا ہے، تو اس کو کیا کرتا ہے؟ نیک لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله، یہی ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ ومن يلعن الله، اور جسے خدا لعنت کرے، فلن تجد له نصيرا، تو ہرگز اس کا دوست نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا، تو آج کی جتنی باتیں بیان ہوئی وہ اس کے بعد کی باتیں کل پھر بیان ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان دے کر جب راہ سے بھٹک جاتا ہے آدمی تو اس پر اپنی لعنت برساتا ہے۔ تو نبی کی گستاخی ان کا مقصد تھا۔ کیا مقصد تھا؟
نبی کی گستاخی، مسلمانوں کی مخالفت، اسلام کی مخالفت ان کا مقصد تھا. تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا منصوبہ آج سے نہیں ہے، قرون اولا سے ہے. اور اس کے ذمہ دار، اس کے بانی، اس کے فاؤنڈر جو ہیں مسلمانوں کے اصل مخالف جو ہیں وہ یہود و نصارہ ہیں. کیا ہیں؟ کون ہے؟ یہود و نصارہ ہیں، جن کو اسرائیل اور امریکہ جو کہا جاتا ہے. یہی لوگ مسلمانوں کے خلاف ہیں. ان لوگوں کو کچھ معلوم